عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے تھے. اعلیٰ حضرت نے ان کو سلام پیش کیا. کیسے؟ کہتے ہیں زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام. ابھی جو نعت خان صاحب نعت پڑھنے لگے تھے، جب سیکنڈ مرتبہ ان کو وقت ملنے لگا تو میں نے کہا حضرت عثمان غنی کا چونکہ یوم شہادت آ رہا ہے 18 ذی الحج، تو ان کی کوئی منقبت سنا دیں. کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت کا سلام جس کو یاد ہو جائے نا، اس کو ہر صحابی کی منقبت، ہر ولی کی منقبت یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. اب دیکھو انہوں نے سلام پیش کیا کہ حضور کی مسجد کے جو زاہد تھے، وہاں بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، وہ کون تھے؟ وہ حضرت عثمان غنی تھے. زاہد وہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ہوتے سوتے وہ زہد اختیار کیے، دنیا سے بے رغبتی اختیار کریں. بہت بڑے دولت مند تھے حضرت عثمان غنی، لیکن دنیا سے بے رغبت تھے، دنیا کی طرف جو ہے ان کی توجہ نہیں تھے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام. یعنی جیش اسرت اپنے حدیث کی کتابیں ان میں ذکر ہے غزوہ تبوک کو جیش اسرت کہا گیا ہے. اور اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جہز جیش العسرت فلہ الجنہ، کہ جو جیش اسرت کو آراستہ کرے سامان سے. جو سامان نہیں تھا نا، آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ منورہ کی اور عرب کی جو اکانومی ہے اس کی بنیاد کھجوروں پر تھی. کھجوریں ابھی پکی نہیں تھیں، ان کے پکنے کا موسم تھا، پکتی بکتی رقم آتی تو سامان خریدتے نا. تو سامان خریدنے کے لیے رقم نہیں تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس جیش اسرت کو آراستہ کرے غزوہ تبوک کے موقع پر، تو فرمایا اس کے لیے جنت ہے. حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں 100 اونٹ بما سامان پیش کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے خیر فرمائی. اب ذرا یہ قربانی کے دن ہے، ذرا ایک اونٹ بھی خریدنا کتنا مشکل کام ہے. 7 بندے ملتے ہیں تو تب جا کے ایک اونٹ کو قربان کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے 100 اونٹ مع سامان پیش کرنے کی جو ہے وہ عرضی پیش کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی. پھر آپ نے جو ہے وہ امید دلائی اور فضیلت بیان فرمائی. کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ 200 اونٹ مما سامان پیش کروں گا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی. عرض کی یا رسول اللہ 600 اونٹ مما سامان پیش کروں گا، 300 اونٹ مما سامان پیش کروں گا. تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 600 اونٹ. اچھا محفل جمعی ہوتی ہے، اس میں بندے کو وجد آتا ہے، مزہ آتا ہے، اور ایمان جو ہے تازہ ہوتا ہے. تو کوئی وعدہ کر بیٹھتا ہے، گھر میں جاتا ہے، جب وہ جذبات سرد پڑتے ہیں تو کہتے ہیں یار میں تو بہت بڑا وعدہ کر رہا ہوں، میں کیسے پورا کروں گا. لیکن حضرت عثمان غنی گھر میں گئے تو ان کے جذبات سرد نہیں پڑے، ان کا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوا بلکہ اور گرم ہوا. جب پیش کرنے کی باری آئی تو کوئی پس و پیش نہیں کی بلکہ 950 اونٹ بما سامان پیش کیے. کتنے اونٹ ہیں؟ 950 اونٹ. اور پھر جذبہ پیدا ہوا کہ 950 تو ہو گئے، 1000 کا عدد ہی پورا کر دوں. اب جب دیکھا تو مدینہ منورہ کی دائیں بائیں ہر طرف کی منڈیوں میں اونٹ ہی ختم ہو گئے، اونٹ نہیں مل رہے. جیسے منڈی شارٹ نہیں ہو گئی تھی شاہپور کانجرے کی، تو منڈیوں میں اونٹ شارٹ ہو گئے، مل ہی نہیں رہے. پھر عرب میں گھوڑا بہت نایاب ہوتا ہے، بہت کم ملتا ہے، ریئر. لیکن انہوں نے پھر 50 گھوڑے خرید کر 1000 کا عدد پورا کر دیا. پھر اس پر بھی اکتفا نہیں کی بلکہ 1000 اشرفیاں حضور کے جھوڑے میں ڈال دیں. حضور ان کو الٹتے پلٹتے جاتے ہیں اور فرماتے آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ بھی کرے تو اسے کوئی ضرورت نہیں. یعنی کوئی نفلی عمل اور کوئی نہ بھی کرے تو اسے کوئی ضرورت نہیں کہ اس نے حد کر دی ہے جی. تو سبحان اللہ، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش اسرت پہ، آپ بھی کہہ رہے ہیں دولت جیش اسرت پہ. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ جنت خریدی ہے. ان میں سے ایک یہ موقع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس لشکر کو آراستہ کرے اس کے لیے جنت ہے. دوسرا موقع یہ ہے کہ جب مدینہ منورہ میں ایک ہی کنواں تھا میٹھے پانی کا، وہ یہودی اس کا مالک تھا. حضور نے فرمایا جو اس کو خرید کر وقف کر دے اس کے لیے جنت ہے. اچھا یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ کام کرو تمہارے لیے جنت ہے؟ نہیں کہہ سکتے. آپ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہی بات جو بھی پڑھی جا رہی تھی کہ ہم رسول اللہ کے، بولیے، جنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو بیر روما کو خرید کر وقف کر دے اس کے لیے جنت ہے. تو آپ گئے اس یہودی سے گفتگو کی، 80,000 درہم قیمت پڑی. پہلے آدھا خریدا پھر پورا خرید کے وقف کر دیا. اس شان سے وقف کیا کہ کوئی شرط نہیں لگائی کہ پہلے عثمان غنی کے برتن بھرے جائیں پانی سے، اس کے بعد کوئی اور بھرے، نہیں، سب کے برابر وقف کر دیا. اور بارگاہ رسالت میں آ کے بتایا عرض کی شاہ سے اب پانی کی تکلیف گئی، عرض کی شاہ سے اب پانی کی تکلیف گئی. شاہ نے فرمایا
سلے میں تجھے جنت دے دی، شاہ نے فرمایا سلے میں تجھے جنت دے دی۔ تو سبحان اللہ، یہ اسلام کا بھی حسن ہے کہ کیسا کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے کہ پانی پلانے پر بھی جنت مل رہی ہے، یعنی پانی پلانا بھی جنت کو حاصل کرنے کا ضامن عمل ہے۔ اس لیے پانی پلایا کریں، کھانا کھلایا کریں جتنا ہو سکے، مسکینوں کو، غریبوں کو، فقراء کو جتنا ہو سکے پانی پلائیں، کھانا کھلائیں، انشاءاللہ جنت پائیں۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دو مواقع پر جنت خریدی، اور ان کی اس نیکی کا خاص طور پر جس کو اب بیر عثمان کہا جاتا ہے، وہ کنواں آج بھی موجود ہے، اور اس کے پانی سے جو ارد گرد کی زمین ہے اس کو سینچا جاتا ہے، کھجوروں کے درخت لگے ہیں وہ بھی وقف ہیں۔ وقف کہتے ہیں اس زمین کو جس کو نہ بیچا جا سکتا ہے نہ خریدا جا سکتا ہے۔ تو آج بھی اس کی کھجوریں پکتی بکتی ہیں، اس سے رقم آتی ہے، اور مدینہ منورہ کے بینک میں اکاؤنٹ ہے، حضرت عثمان غنی کے نام پر ہے، اور اس کی ایک کمیٹی ہے، اس کے پاس اپلیکیشنز آتی ہیں کہ فلاں بیوہ ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، غریب ہے، تو وہ کمیٹی فیصلہ کرتی ہے کہ فلاں بیوہ کو اتنا دے دو، مسکین کو اتنا دے دو، غریب کو اتنا دے دو، اسٹوڈنٹ کو اتنا دے دو، اس فلاں کو اتنا دو، فلاں کو اتنا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی اس نیکی کا رجسٹر ابھی تک بند ہی نہیں ہوا۔ لوگوں کے فوت ہونے کے بعد بند ہو جاتے ہیں، لوگ فوت ہو جائیں گے تو اعمال کا رجسٹر بند ہو جانا ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی اس نیکی کا رجسٹر 1400 سال سے چل ہی رہا ہے۔ اندازہ کریں کتنی نیکیاں ان کی۔ ہاں، یہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں فنکشنل ہے کام، ہاں فنکشنل ہے، کام کر رہا ہے، کنواں بھی کام کر رہا ہے اور وہ اکاؤنٹ بھی کام کر رہا ہے۔ وہ اریگیشن والا دفتر بن گیا تو اتوار کو نہیں کھلا تھا، لیکن آگے پیچھے اندر پاکستانی لے جاتے ہیں۔ ہاں کھجوروں کا باغ، جی ہاں بالکل بالکل، اور وہ اکاؤنٹ بھی ڈورمنٹ نہیں ہے، اکاؤنٹ بھی ایکٹیو ہے، باغ بھی ایکٹیو ہے، کنواں بھی ایکٹیو ہے، اکاؤنٹ بھی ایکٹیو ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کا جو رجسٹر ہے نیکیوں کا وہ بند نہیں ہوا۔ تو سبحان اللہ، یہ ہے دولت۔ ایک قارون کی بھی دولت تھی، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا زکوٰۃ دو، وہ اکھڑ گیا، کہتے ہیں میں نے اپنی محنت سے کمائی، میں کیوں زکوٰۃ دوں؟ تو اللہ پاک کو جلال آیا، قارون بھی غرق ہوا، جاتے جاتے کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کو میرے خزانے کا لالچ ہے، اس لیے انہوں نے میرے لیے دعائے جلال کی اور میں زمین میں دس رہا ہوں، تو یہ ان کو میرے خزانے کا لالچ ہے۔ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا خزانہ بھی اس کے سر پر رکھ دو، وہ چابیاں بھی اس کے سر پر رکھ دو، سب کچھ رکھ دو۔ سارا کوئی زمین میں غرق ہو گیا، تو ساری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا کہ نہیں بنا؟ کہ وہ عبرت کا نشان بن گیا قارون، جس کی خزانے کی چابیاں 70 اونٹوں پر لادی جاتی تھیں، تو اس کے خزانہ اس کو کوئی کام آیا؟ حضرت عثمان غنی کا خزانہ کام آ رہا ہے ان کے بھی، اور کتنی تعریف کا موجب بن رہا ہے، کتنی تعریف ہو رہی ہے۔ اس لیے کہنے والا کہتا ہے کہ کیوں تم ناز کرتے ہو اپنی دولت پہ، اپنی طاقت پہ، اپنے حسن پہ، اپنی اپروچ پہ، اپنے جو سورسز ہیں ان پہ، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اور اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو کہ تو بڑا فخر کر رہا ہے میں برانڈڈ سوٹ پہنتا ہوں، میں بڑا اپ ٹو ڈیٹ ہوں، میں بڑا فیشنیبل ہوں۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، اور نام شاہانے جہاں مٹ جائے گا، لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ تو نعت حضرت کو اپنی زبانوں پر جاری کریں، گانے باجے سے بچیں کہ اس نے یہاں پر بھی مصیبت کا باعث بننا ہے، آخرت میں بھی مصیبت کا باعث بننا ہے۔ تو زبان پر اگر جاری ہو تو حضور کی نعت جاری ہو، درود و سلام جاری ہو، قرآن پاک کی تلاوت جاری ہو۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں انشاءاللہ پڑھتا ہوں ترنم سے بھی، لیکن میں چند ضروری باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کی نئی نسل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ محسنین اسلام کون ہیں، جنہوں نے اسلام کی خاطر اتنی قربانیاں پیش کی ہیں اور انہوں نے لالچ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو نوازا بھی ہے۔ مدینہ منورہ میں قید پڑ گیا، قید پڑ جائے تو یہاں پہ تو کتنی قیمت بڑھ جاتی ہے، یہاں پہ کتنی قیمت بڑے، لوگ جو ہے وہ چاروں ہاتھوں سے، دو ہاتھوں سے تو سنا ہے نا، تو چاروں ہاتھوں سے سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کی اگر مجبوری بن جائے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا قید پڑ گیا، تو مدینہ منورہ کے تاجر آگے کہنے لگے جی ہم 2 گنا منافع دیں گے، آپ کے غلے کے 1000 اونٹ لدے ہوئے آ رہے ہیں، تو آپ وہ ہمیں فروخت کر دیں، ہم آگے سیل کریں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں مجھے زیادہ ملتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ 3 گنا منافع دیں گے، 4 گنا دیں گے، 5 گنا دیں گے، 6 گنا دیں گے۔ فرمایا مجھے زیادہ ملتا ہے۔ انہوں نے کہا جی مدینے کے سارے تاجر تو ہم ہیں، ہم کمیشن ایجنٹ ہیں سارے، تو ہمیں جو ہے وہ
ہم نے جو 6 گنا تک کا کہا ہے تو آپ اس سے زیادہ کون منافع دے سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو ابھی پتہ چل جاتا ہے جب وہ اونٹ پہنچے نا تو آپ نے فرمایا کہ جتنے اونٹ 1000 اونٹ ان پر جتنا غلہ لدا ہوا ہے سارا مساکین میں غربا میں تقسیم کر دیا۔ اور فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے اس کے لیے 10 گنا ثواب ہے، تو مجھے اس نیکی پر اللہ کی طرف سے 10 گنا اجر مل رہا ہے، تو یہ منافع دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا۔ تو ہے کو اللہ یا رسول اللہ یا زندہ باد۔ ملی مجھ کو مقدر سے صحابہ کے ثنا خوانی، ملی مجھ کو مقدر سے صحابہ کی ثنا خوانی، یہی ہے فیض عثمانی، یہی ہے فیض عثمانی۔ کون عثمان؟ جو ذوالنورین ہیں۔ ذوالنورین کا مطلب کیا ہے؟ 2 نوروں والے۔ 2 نوروں والے کیوں کہتے ہیں ان کو؟ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 نورانی صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے، یہ نہیں کہنا اکٹھے، یکے نہیں، پہلی فوت ہو گئی تو دوسری ان کے نکاح میں، پہلے حضرت رقیہ پھر ام کلثوم، اور یہ شرف وہ ہے، یہ اعزاز وہ ہے، یہ سعادت وہ ہے تاریخ عالم میں کسی کو نہیں ملی۔ نبی کا دوہرا داماد ہونا یہ کسی کو سعادت اور اب قیامت تک مل بھی نہیں سکتے، کیونکہ نبی اور آنا کوئی نہیں تو اس کی بیٹیاں کوئی ہونی کوئی نہیں۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پوری دنیا میں نبی کا دوہرا داماد ہونے کا اعزاز فقط عثمان غنی ذوالنورین کو حاصل ہے، اس لیے ان کو ذوالنورین کہتے ہیں۔ جس سے پوچھیں آپ، کسی اسکول آف تھاٹ کے بندے سے پوچھیں، کسی مسلک کے آدمی سے پوچھیں یار ذوالنورین کا مطلب کیا ہے، تو وہ یہ کہے گا 2 نوروں والے۔ بھئی 2 نوروں والا کیوں؟ بھئی حضور کی 2 نورانی صاحبزادیاں ان کے نکاح میں آئیں، یار جس کے نکاح میں آ جائے وہ نوروں والا ہو جائے، ان کی صاحبزادیاں نوروں، ان کی اپنی نورانیت کو تسلیم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھو وہ کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا۔ پہلے حضور کو نور کی سرکار مانا پھر آگے گئے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں جو حضور کی نورانیت کا تو انکار کریں، عثمان غنی کی نورانیت کو بیان کریں؟ یہ عقیدہ نہیں، یہ کانا عقیدہ ہے۔ مکمل اور صحیح عقیدہ کیا ہے؟ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ جب کہ عید کی مبارک دیتے ہیں نا، کسی کو کامیابی ملے تو آپ مبارک دیتے ہیں، تو یہاں اعلیٰ حضرت عثمان غنی کو مبارک دے رہے ہیں کہ کیا کمال ہے، وہ شرف آپ کو ملا ہے جو کسی کو نہ حاصل ہوا نہ ہوگا۔ ہاں جی، اتنا بڑا شرف، تو اس لیے ہم آپ کو مبارک دے رہے ہیں، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا۔ آپ بھی مبارک دے لیں، وہ سن رہے ہیں انشاءاللہ، یہ آوازیں وہاں پہنچتی ہیں۔ یہ ہم ہیں جو دیوار کے پار نہیں سن سکتے، یہ اللہ والے سن لیتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے ہمارا ذکر کون کر رہا ہے۔ ان کا یوم شہادت قریب ہے نا، 18 ذی الحج، اس جمعرات کو کمنگ تھرسڈے کو آ رہا ہے۔ اپنے اپنے گھر میں یہ جو باتیں سنی ان کو سنائیں اپنے بچوں کو، اور بتائیں کہ یہ ہمارے محسن ہے، یہ ہمارے اسلام ہے۔ تمہیں یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ چوکوں کا ریکارڈ کس نے بنایا، چھکوں کا ریکارڈ کس نے بنایا، آؤٹ کرنے کا ریکارڈ کس نے بنایا، یہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اسلام کی خاطر جو یہ ریکارڈ قائم کیے یہ کس نے قائم کیے ہیں۔ تو یہ آپ بتائیں کمنگ تھرسڈے کو 18 ذی الحج کو ان کا